بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج ہمارا موضوع ہے مجاہد فی سبیل اللہ کو رخصت کرنے کے لیے ساتھ جانا اور اسے الوداع کہنا، جہاز سے واپس آنے والے غازیوں کا استقبال کرنا، رمضان شریف میں اللہ کے راستے میں نکلنا۔ سب سے پہلے مجاہد فی سبیل اللہ کو رخصت کرنے کے لیے ساتھ جانا اور اسے الوداع کہنا۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں کہ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو کعب بن اشرف کو قتل کرنے کے لیے بھیجا تو ان کو رخصت کرنے کے لیے حضور ان کے ساتھ چل کر بقیع غرقد تک گئے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کا نام لے کر جاؤ اور یہ دعا دی، اے اللہ ان کی مدد فرما۔ حضرت محمد بن کعب قرظی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ حضرت عبداللہ بن یزید رضی اللہ عنہ کو کھانے کے لیے بلایا گیا۔ جب وہ آئے تو انہوں نے کہا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب کسی لشکر کو روانہ فرماتے تو یہ فرماتے، جس کا ترجمہ یہ ہے: میں تمہارے دین کو اور تمہاری امانتوں اور تمہارے اعمال کے خاتمہ کو اللہ کے سپرد کرتا ہوں۔ حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ حضرت اسامہ رضی اللہ عنہ کے لشکر کو روانہ کرنے کی حدیث کو بیان کرتے ہیں، جس میں یہ مضمون بھی ہے کہ پھر حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ باہر تشریف لائے اور اس لشکر کے پاس گئے اور ان کو روانہ فرمایا اور ان کو اس طرح رخصت کیا کہ حضرت ابو بکر خود پیدل چل رہے تھے اور حضرت اسامہ رضی اللہ عنہ سوار تھے، اور حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ حضرت ابو بکر کی سواری کی لگام پکڑ کر چل رہے تھے۔ تو حضرت اسامہ نے ان سے عرض کیا، اے خلیفہ رسول اللہ، یا تو آپ بھی سوار ہو جائے ورنہ میں بھی سواری سے نیچے اتر آتا ہوں۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ نے فرمایا اللہ کی قسم نہ تم اترو گے اور اللہ کی قسم نہ میں سوار ہوں گا، اس میں میرا کیا حرج ہے کہ میں تھوڑی دیر اپنے پاؤں اللہ کے راستے میں غبار آلود کر لوں، کیونکہ غازی جو قدم کیا حرج بھی اٹھاتا ہے اس کے لیے ہر قدم پر 700 نیکیاں لکھی جاتی ہیں اور اس کے 700 درجے بلند کیے جاتے ہیں اور اس کے 700 گناہ مٹائے جاتے ہیں۔ جب حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ ان کو رخصت کر کے واپس آنے لگے تو انہوں نے حضرت اسامہ رضی اللہ عنہ سے کہا اگر تم مناسب سمجھو تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو میری مدد کے لیے یہاں چھوڑ جاؤ۔ چنانچہ حضرت اسامہ نے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو مدینہ حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کے پاس رہ جانے کی اجازت دے دی۔ حضرت یحییٰ بن سعید رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے ملک شام 4 لشکر بھیجے، ان میں سے ایک لشکر کے حضرت یزید بن ابی سفیان رضی اللہ عنہ امیر تھے، تو حضرت ابو بکر حضرت یزید بن ابی سفیان کو رخصت کرنے کے لیے ان کے ساتھ پیدل چلنے لگے۔ حضرت یزید نے حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ سے کہا یا تو آپ بھی سوار ہو جائیں یا پھر میں بھی سواری سے نیچے اترتا ہوں۔ حضرت ابو بکر نے فرمایا تمہیں نیچے اترنے کی اجازت نہیں اور میں خود سوار نہیں ہوں گا، کیونکہ میرے جو قدم اللہ کے راستے میں پڑ رہے ہیں مجھے ان پر اللہ سے ثواب کی امید ہے۔ آگے حدیث اور بھی ہے۔ حضرت جابر عینی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ ایک لشکر کو رخصت کرنے کے لیے اس کے ساتھ پیدل گئے اور فرمایا تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے جس کے راستہ میں ہمارے پاؤں غبار آلود ہوئے۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ سے کسی نے پوچھا ہمارے پاؤں اللہ کے راستے میں کیسے غبار آلود ہو گئے؟ ہم تو ان کو رخصت کرنے آئے ہیں، اللہ کے راستے میں تو نہیں نکلے۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ نے فرمایا ہم نے ان کو تیار کیا، ان کو یہاں تک رخصت کرنے آئے اور ان کے لیے دعا کی، لہٰذا ہمارے یہ قدم بھی اللہ کے راستے میں ہیں۔ حضرت مجاہد رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں ایک غزوہ میں گیا تو حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما ہمیں رخصت کرنے کے لیے ہمارے ساتھ گئے۔ جب ہمیں رخصت کر کے واپس جانے لگے تو فرمایا آپ دونوں کو دینے کے لیے اس وقت میرے پاس کچھ ہے نہیں، لیکن میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا ہے کہ جب کسی چیز کو اللہ کے سپرد کر دیا جائے تو اللہ تعالیٰ اس کی حفاظت فرماتے ہیں، اس لیے میں آپ لوگوں کے دین کو اور امانت کو اور آپ لوگوں کے اعمال کے خاتمہ کو اللہ کے سپرد کرتا ہوں۔ جہاز سے واپس آنے والے غازیوں کا استقبال کرنا۔ حضرت صاحب بن یزید رحمۃ اللہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم غزوہ تبوک سے واپس مدینہ تشریف لائے تو لوگوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا استقبال کیا اور میں نے بھی بچوں کے ساتھ
سنیت الوداع جا کر حضور کا استقبال کیا۔ حضرت صاحب رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم غزوہ تبوک سے واپس تشریف لائے تو لوگ آپ کا استقبال کرنے کے لیے سنیت الوداع تک آئے۔ میں 9 عمر بچہ تھا، میں بھی لوگوں کے ساتھ آ گیا اور ہم نے آپ کا استقبال کیا۔ رمضان شریف میں اللہ کے راستے میں نکلنا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ہم نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ غزوہ بدر اور فتح مکہ کا سفر رمضان شریف میں کیا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے 2 غزووں کا سفر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رمضان شریف میں کیا، ایک غزوہ بدر کا اور دوسرا فتح مکہ کا، اور ہم نے دونوں میں روزہ نہیں رکھا تھا۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں کہ غزوہ بدر میں شریک ہونے والے صحابہ کرام 313 تھے، جن میں مہاجرین 76 تھے، اور کفار کو بدر میں 17 رمضان کو جمعہ کے دن شکست ہوئی تھی۔ امام بزار نے بھی یہی روایت ذکر کی ہے، لیکن اس میں یہ ہے کہ اہل بدر 310 تھے، کچھ زیادہ تھے، اور ان میں انصار 236 تھے، اور اس دن مہاجرین کا جھنڈا حضرت علی رضی اللہ عنہ کے پاس تھا۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنے سفر میں تشریف لے گئے اور حضرت ابو رحم کلثوم بن حسین بن عتبہ بن خلف غفاری رضی اللہ عنہ کو مدینہ میں اپنا خلیفہ بنا کر گئے، اور 10 رمضان کو حضور نے یہ سفر شروع فرمایا۔ آپ نے بھی روزہ رکھا ہوا تھا اور آپ کے ساتھ تمام لوگوں نے بھی روزہ رکھا ہوا تھا۔ جب آپ عصفان اور مقام امج کے درمیان قدید چشمہ پر پہنچے تو آپ نے روزہ افطار فرما دیا، پھر وہاں سے چل کر آپ مرازہران جا کر ٹھہرے۔ آپ کے ساتھ 10,000 صحابہ رضی اللہ عنہ تھے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فتح مکہ کے سال فتح مکہ کے لیے رمضان شریف میں تشریف لے گئے، اور مقام قدیہ پہنچنے تک آپ نے روزہ رکھا اور وہاں پہنچ کر کھول دیا۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فتح مکہ کے سال رمضان شریف میں تشریف لے گئے اور آپ نے روزہ رکھا ہوا تھا، اور راستہ میں ٹھیک دوپہر کے وقت مقام قدیر پر آپ کا گزر ہوا۔ لوگوں کو پیاس لگ گئی اور لوگ پانی کی تلاش میں گردنیں لمبی کرنے لگے اور وہ پانی پینے کے لیے بےتاب ہو گئے۔ اس پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پانی کا ایک پیالہ منگوایا اور اپنے ہاتھ میں پکڑ لیا، یہاں تک کہ سب لوگوں نے وہ پیالہ دیکھ کر لیا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پانی پیا اور باقی لوگوں نے بھی پانی پیا۔ جو کچھ پڑھا ہے اللہ تعالیٰ اس پر ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائی۔ اس میں ایک اور ہے کہ اللہ کے راستے میں نکلنے والے کا نام لکھنا۔ بخاری میں روایت ہے کہ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا کہ کوئی مرد نامحرم عورت کے ساتھ تنہائی میں ہرگز نہ ملے، اور نہ ہی کوئی عورت محرم کے بغیر سفر کرے۔ تو ایک آدمی نے کھڑے ہو کر عرض کیا، یا رسول اللہ، فلاں غزوہ میں میرا نام لکھا گیا ہے اور ادھر میری بیوی حج کرنے جا رہی ہے، اب میں کیا کروں؟ جہاد میں جاؤں یا بیوی کے ساتھ حج کرنے جاؤں؟ آپ نے فرمایا اپنی بیوی کے ساتھ حج کرنے جاؤ۔ جو کچھ پڑھا ہے اللہ تعالیٰ اس پر ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔